الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں وہ ساری نعمتیں دیں جو عام انسانوں کو عطا کی. زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا، طرح طرح کی فصلیں اگائیں، پھل اگائے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو انسان کو اس سے بھی برتری مل گئی دوسری مخلوقات پر. علم کے ذریعے فرشتوں کا مسجود بنا دیا، مسجود ملائکہ علم کی وجہ سے. پھر بنی اسرائیل کو اور علم عطا کیا، کتاب بھی عطا کی، دینی علم عطا کیا، فضیلت عطا کی. ان کو بھی نعمتوں پر شکر کرنے کا کہا. پھر ہمیں اللہ نے اور نعمتیں عطا کی، سب سے بڑھیا نعمتیں عطا کی. ابراہیم اپنے خلیل کی ملت میں ہمیں بنایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں عطا کی، قرآن جیسی اعلیٰ کتاب عطا کی، قبلہ سب سے پہلا گھر اپنا گھر ہمیں عطا کیا، ہمیں آخری امت بنایا، ہمارے عیبوں کو چھپایا. بنی اسرائیل کے سارے عیب کھول کے اللہ نے بتا دیے. ہمیں اللہ نے آخر میں پیدا کیا، ہمارے عیبوں کو چھپا دیا. اگر ہم بھی پہلے پیدا ہوتے تو ہماری بھی یہ ساری چیزیں اللہ بتا دے. سارے عیب تو ہمیں موجود ہیں. تو آدمیت دادائی بازم مسلمہ کردائی، اے خدا قربانت شوم احسان پر احسان کردائی. اے اللہ تو نے بڑے ہی احسان کیے، احسان پر مسلمان انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بنایا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یاد رکھو. علماء فرماتے ہیں چار چیزیں چار نعمتوں کو کھینچتی. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اس آدمی کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے. انسان اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے. انسان اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اعلیٰ مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. انسان ایک بالشت آتا ہے، اللہ ایک ہاتھ بڑھتے. انسان ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ دو ہاتھ بڑھتے. جو چل کر آتا ہے، اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتے. جو شکر کرتا ہے، اللہ اس کو اور نعمتیں عطا کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. ذکر کرنے والے کا وہاں ذکر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ نے مجھے جب یاد کیا، جب میں یاد کرتا ہوں مجھے پتہ اللہ نے مجھے یاد کیا تو میں بھی اللہ کو یاد کروں. کتنی بڑی بات. اللہ جس کو یاد کر. لئن شکرتم لازیدنکم. ایک بزرگ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں تو اگر چاہتا ہے تیری نعمتیں کم ہو جائیں تو ناشکری کرنا شروع کر، خود ہی کم ہو جائیں. نعمتیں زیادہ چاہتے ہیں تو اور شکر زیادہ کریں اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، نعمتیں باقی بھی رہیں گی. پہلے تو اللہ نے یہ وہابی نعمتیں دے دیں بغیر ہمارے مانگے کے. ہم نے مانگا تھا
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا، کبھی نہیں مانگا. اللہ نے بغیر مانگے عطا کر. ہم نے مانگا تھا ہمیں انسان پیدا کر، اللہ نے انسان پیدا کر، جانور پیدا کر دے، گدھا پیدا کر دیتا، بوجھ اٹھاتا، مار کھاتا. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو، انسان کو اللہ نے عزت عطا کی. تو پھر مسلمانوں کو اور عزت عطا کی، اس آخری امت کو اور عزت عطا کی. اور تیسری چیز یہ کہ آدمی جب بھی دعا کرتا ہے، اللہ نے دعا کرنے کا کہا اور وعدہ کیا میں قبول کروں گا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے اعلان کر دیا میرے بندوں سے کہو مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں ان کا جواب دوں گا. یہ نہیں کہ صنم کو پکارتے ہیں، صنم صنم صنم، کوئی آواز ہی نہیں دیتا. ایک آدمی صنم بت کو پکار رہا تھا، ساری رات پکارتا رہا، آواز ہی نہیں دی، اس نے جواب ہی نہیں دیا. تو اس کی آنکھ لگی، اونگ آ گئی، اس نے یا سمد کہہ دی بھولے سے، یا سمد، اللہ کو پکار. اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبد، اے میرے بندے بتا کیا کہتے. تو صبح کو اللہ سحری کے وقت آوازیں دیتے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی سائل، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند، میں اس کی ضرورت پوری. والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے یہ بھی محروم نہیں ہوتے. والمستغفرین بالاسحار وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. چوتھی چیز، آدمی جب استغفار کرتا ہے اس سے گناہ اس سے گر جاتے. اللہ نے وعدہ کیا. اللہ کو یاد کرنا، اللہ اس کو یاد کرتا ہے. شکر کرنے سے اللہ اور نعمتیں دیتا ہے. اللہ سے مانگنے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ مغفرت کرتا ہے. اللہ نے وعدے کیے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. اب ذکر جو ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے. زبان سے جو ذکر ہے اس سے دل کا ذکر اعلیٰ ہے. آدمی نزع کے وقت زبان بعض دفعہ نہیں بھی چلتی تو دل سے ذکر کرتا ہوا جاتا ہے، دل میں اللہ ہوتا ہے. کھانا کھاتا ہے، دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، بول نہیں سکتا لیکن دل اس کا ذاکر. سویا ہوا ہے، دل اس کا ذاکر. تو دل ایک ہے، زبان سے ذکر کرنا یہ بھی بہت اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حال میں تیری موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو. بڑی خوش قسمتی. اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. میں آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے. اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، چلتا ہے. اللہ کا جیسے سورج کے سامنے آئینہ شیشہ رکھ دیں تو سورج کی گرمی اس میں، سورج کی حرارت، سورج کی روشنی اس میں آ جاتی ہے. لیکن یہ شیشہ خدا نہیں بنتا، سورج نہیں بنتا، سورج نہیں بنتا. سورج سورج ہے لیکن شیشے میں اس کے اثرات آ گئے. لوہے کو آگ میں رکھا تو لوہے میں آگ والی خاصیتیں پیدا ہو گئی، لوہا بھی جلانے لگ گیا.
پانی کو دیگچی چولہے پہ رکھی، پانی گرم ہو گیا، جو آگ کام کرتی ہے یہی گرم پانی بھی کرنے لگ گیا۔ ایسے ہی اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ، اس میں طاقت اللہ کی آ جاتی ہے۔ اللہ نہیں بنتا لیکن اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو اور کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ سن سکتا ہے جو اور نہیں سن سکتے، وہ پکڑ سکتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ہاتھ آپ کا ہے اور بیعت آپ سے کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ زبان آپ کی ہے، حقیقت میں اللہ بول رہے ہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مریم علیہ السلام دردے سے شروع ہو گیا، جنگل میں چلی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اس تنے کو، سوکھا ہوا درخت اس کا تنا، کھجور کا تنا، اس کو حرکت دی۔ انہوں نے حرکت دی تو کھجوروں سے بھر گیا درخت، کھجوریں گرنے لگی اور نیچے سے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والا اللہ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے یہ کنکریوں کی یا مٹی کی مٹھی کافروں کی طرف نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تو جنگل میں اللہ مریم علیہ السلام کے لیے کھجوریں اور پانی کا انتظام کر۔ تو ذکر سے آدمی ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو قوت عطا کرتے ہیں۔ تو ایک زبانی ذکر ہے، ایک قلبی ذکر ہے، ایک اعضاء کا ذکر، کہ اس کے اعضاء سے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر، اس کو بھی دیکھ کر خود ذاکر بن جاتے، جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے لوگ بھی ذکر کرنے لگ جاتے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے علم میں ترقی ہو اور جن کے عمل سے آخرت یاد آ جائے۔ مردوں کے پاس نہ بیٹھو، پوچھا مردے کون ہیں؟ یہ دنیا دار، یہ مردے ہیں، ہر وقت دنیا کا فکر۔ تو ایسے ہی شکر بھی ہم نے کرنا، ذکر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے۔ ذکر بعض بلا واسطہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بعض بالواسطہ ذکر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، تسبیحات فاطمہ پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس میں اختلاف، بعض کہتے ہیں کلمہ طیبہ سب سے افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تسبیحات فاطمہ، بعض کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ ہلکے اور ترازو میں بھاری اور اللہ کو بڑے محبوب، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ بعض کہتے ہیں درود شریف سب سے افضل ہے، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں میرے پاس گنبد خضرا میں، وہ پہنچاتے ہیں۔ تو ذکر آپ درود پڑھنے والا، اس کا ذکر عرشوں پہ بھی ہوتا ہے، گنبد خضرا میں بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا میں نے اپنا وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کتنا آپ پہ درود کتنا پڑھوں۔ اپنے وظیفے میں
اپنا آپ کا درود کتنا رکھوں؟ کیا میں تہائی رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر، آدھا کر لوں؟ آپ نے فرمایا اگر ٹھیک ہے اور اگر کرے اور زیادہ بہتر ہو، پورا ہی کر لوں؟ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے، اللہ تجھے کفایت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو سب کچھ ملا۔ دی ہما اوست بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کچھ ملا۔ تو اسی طرح ذکر کے ساتھ شکر بھی زبانی بھی شکر ہے، عملی بھی شکر ہے۔ ایک تو نعمتوں کو جو بھی نعمت ملے اللہ کی تعریف کرے، اللہ نے یہ دی۔ دوسرا نعمت کو ضائع نہ کرے، نعمت کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، گناہ میں استعمال نہ کرے، نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں۔ بعض تھوڑی نعمت استعمال کرتے، بعض سارا ہی اللہ کو دیتے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دل تیرا جان تیری، یہ عاشق شہدا تیرا، سب کچھ تو تیرا ہے، تو کیا میرا کیا تیرا؟ تو کہتے ہیں سب کچھ تو اللہ نے دیا، میں بھی سب کچھ اللہ کو دے دیتا ہوں۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم ہر نعمت میں اللہ کا کچھ حصہ مقرر کریں۔ اللہ نے سانس دیے ہیں، کچھ سانس اللہ کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کچھ وقت اللہ آنکھوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، کچھ وقت ان کو اللہ کے لیے استعمال کرے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، وقت دیا ہے۔ بعضے 24 گھنٹے ہی اللہ کو دے دیتے، بعضے اور اللہ سے اجازت لے کے چھٹی لے کے دنیا کا کام کرتے، سب سے اعلیٰ درجہ۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لیں تو اللہ میں بھی آگے بڑھنا، اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، اللہ میں بڑھنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلی اللہ تعالی